انتہائی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اہل اسلام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے درد دل کے ساتھ ہمارے یہ نوجوان حضرت علامہ مولانا عرفان صدیقی صاحب آپ کو پیغام محبت دے رہے تھے۔ کہنے کو ظاہر ہے بہت ساری باتیں جو بندہ بولتا ہو اس کا دل کرتا ہے، اور کوئی ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو اسی سے بات بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ایک بزرگ ہم سے رخصت ہوئے، ظاہر ہے آپ کے گاؤں کے تھے، ان کی اولاد بھی موجود ہے، ان کی برادری بھی موجود ہے۔ ہم یہاں پر آپ لوگوں کے لیے نہیں آئے۔ بابا غلام حیدر جو تھا نا، وہ سلطان بہو کا سچا عاشق تھا۔ آپ یقین کریں، یہ جو مرشد سے محبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے نا، اور جتنا انہوں نے اچھا کام کیا ہے یہاں پر، یہ ان کی مرشد کی تربیت ہے۔ پیری مریدی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ آج مادیت پرستی میں دھنس گئے ہیں، اور جو سبق وہ پڑھا کر گئے ہیں، اگر اس گاؤں کے چند لوگ بھی وہ یاد کر لیں، وہ کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، بہت بڑی، جیسے انہوں نے کوئی دینی قرآن بھی عمر کے پچھلے حصے میں پڑھا، لیکن اس شخص کا جو کردار ہے نا، وہ ہزاروں میں سے کسی کا ہوتا ہے۔ اور تقریر کرنے کے لیے نہیں ہم آئے، دعا وقت پر ہی ہم کریں گے، لیکن اتنا سفر، ظاہر ہے سلطان بہو آپ یہاں سے جائیں تو وقت تو لگتا ہوگا نا آپ کو، سفر بھی ہے، اور پھر اس جو یہ پل صراط سے گزر کر آنا پڑے، یہ بھی آپ کے ہمارے اعمال ہیں کہ اللہ نے سیاستدان ہی ایسے دیے ہیں۔ لیکن چلیں، اللہ مغفرت مانگیں اللہ سے، گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی تو روڈ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہی لگتا ہے۔ میرے دوستو، صرف ایک دو باتیں دیکھیں، ہر کہیں آج بہت سارے لوگ دنیا سے گئے ہوں گے، ہر جگہ تو آپ نہیں گئے نا، وہاں گئے ہوں نا جہاں کوئی رشتہ تھا۔ اگر میں سلطان بہو کی بارگاہ سے آیا ہوں تو مانو نا بابے کا کتنا رشتہ تھا بہو سرکار سے، اور باقی رشتے شاید ختم ہو ہی جاتے ہیں جب ظاہر ہے بڑے سے بڑا پیارا دنیا سے چلا جائے، رو دو گے، آخر کار ایک دن جائیں گے، 2 دن قبر پہ بھی جائیں گے، سالوں کوئی نہیں جاتا۔ لیکن یہ جو رشتہ ہے نا مدینے والے، یہ جو کملی والے کی محبت کا رشتہ ہے، اس کے کیا کہنے، اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، بھائی بھی نہیں بچائے گا، اولاد بھی نہیں بچائے گا، ہاں سالے ہوں گے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن بچائے گا تو کملی والا بچائے گا۔ سارے چھوڑ دیں گے تمہیں، یہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک نبی کی نسبت ہے، ایک کملی والے کا کرم ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کملی والا کریم کیسے ہے، کملی والا رؤوف کیسے ہے، کملی والا رحیم کیسے ہے، لیکن آج جب اٹھتا جنازہ دیکھتے ہو، ابھی حضرت علامہ صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ حسنات کو یاد کرو، اچھائیوں کو یاد کرو، بھئی گنہگار مرا ہے، بڑی غلطیاں کو، پکا نمازی بھی نہیں تھا، حاجی بھی نہیں تھا، آواز آئی، زبان کو لگام دو، اچھی گفتگو کرو، جنازے کو بھی ادب سے اٹھاؤ، پشت نہ کرو، نہلاتے ہوئے بھی سخت ہاتھ نہ لگاؤ۔ مولا بندہ تو بڑا عام سا، اب تو روح بھی نکل گئی ہے، یہ وجود بھی مٹی کا بنا ہے، اس کی حیثیت تو نہیں ہے، خبردار یہ کملی والے کا امتی ہے۔
اس کا نبی اس پہ پہرا دے کر گیا ہے 1400 سال کے بعد اس مر جانے والے کے جسم کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے کملی والے کا کرم, یہ ہے نبی کی عطا, یہ ہے مدینے والے کا پیار امت کے ساتھ. کوئی تمہارا نہیں ہے, کوئی تمہارا ہو ہی نہیں سکتا جب تک مدینے والا تمہارا نہیں ہے. بس یہ ایک سبق یاد کرو, مدینے والے کو راضی کرو, خدا بھی راضی ہو جائے گا اور خدا کی خدائی بھی مہربان ہو جائے گی. اور کملی والا اگر کسی وجہ سے کرتوت ہمارے ایسے ہی ہیں میرے دوستو, جب بندے کو حلال حرام کی تمیز نہ رہے, آپ جن بچوں کو رزق کھلا رہے ہیں اگر وہ حلال نہیں ہے, ظاہر ہے جھوٹ بولا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی زمین قبضائی ہے, آپ نے جھوٹ بول کر سودا بیچا ہے, وہ حلال تو نہیں ہے نا. اور جب حلال نہیں ہے تو تیرا بچہ کھائے گا تو تجھے کیا لگتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, تیرے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے قبر کالی کرنے کی بجائے اور تھوڑی سی یہ زندگی ہے کب ختم ہو جائے گی, یہاں سے بھی باہر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور کسی کو راضی کرنے کے لیے خدا کے لیے اپنے خدا کو ناراض مت کرو, بھوکے رہ لو, فاقے کاٹ لو, لیکن حرام مت کھاؤ, کسی کا حق چھینو, کسی کی بہن بیٹی کو میلی نظر سے نہیں دیکھو. کاش تمہیں احساس ہو جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی یہ ایمان کا معیار قرار دے کر گیا ہے کہ جس نے سفید داڑھی والے کا بھی احترام کیا اس نے مدینے والے کا احترام کیا. وہ نبی یہ معیار دے کر گیا ہے کہ قیدی عورتیں آئے تو ایک نوجوان لڑکی قید ہو کر آ گئی, کملی والے نے مزمل والی چادر اتار لی, مدثر والی چادر اتار لی, کہا بلال جاؤ اس بیٹی کے سر پہ دے دو. بتایا گیا حضور یہ کافر ہے, عیسائیوں کی لڑکی ہے, جنگ میں آئی ہے. کہا نادان نہ بنو یا رسول اللہ کہنے والوں, نادان نہ بنو, میلاد منانے والوں نادان نہ بنو. اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے دو, تمہیں پتہ چلے کل نبی کے نوکر کا معیار کیا ہونا چاہیے. جاؤ اس بیٹی کے سر پہ دے دو. حضور حکم کی تعمیل, کہا یہ پیغام بھی لے جاؤ, بیٹی بیٹی ہوتی ہے مسلمان یا عیسائی کی نہیں. اور اس بیٹی نے بھی جب یہ کردار رسالت دیکھا تو تڑپ گئی. قبیلہ طے کے سردار آتم تائی کی بیٹی تھی, کہنے لگی حضور آپ کو جب یہ مہربانی کرتے دیکھے ہے نا, سنا یہی تھا مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں, بڑے جو آج کل ہے, اور یہ جو مر رہے ہیں, یہ جو مار رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اس کی مذمت کرنے سے تو بات نہیں نہ بنے گی, وہ راستہ بند کرنا ہوگا, وہ پورا نظام ہمیں چیلنج کرنا ہوگا جس کے نتیجے میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں قرآن کا ہتھیار اپنانا ہوگا, مدینے والے کا کردار اپنانا. تمہیں اپنے بیٹے پہ نظر رکھنی ہوگی, اس کی صحبت کیسی ہے. کل رونے پیٹنے کی بجائے یہ بڑے بڑے لوگ دہشت گردوں کو بھی پھانسی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, کوئی ان کے قریب رات کے اندھیروں میں, لیکن جب کوئی نبی کے نام پر جاتا ہے, ملک کے تحفظ میں جاتا ہے نا, تو توپوں کی سلامیاں دی جاتی ہیں. بس یہ فرق سمجھو میرے دوستو. میں ایک آخری پیغام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جتنے پیسے آپ نے لگے ویسے بڑی اچھی آپ خدمت کیا کریں, علماء کی, خطباء کی, ناتخانوں کی, یہ بڑی اچھی عادت ہے, یہ سنت ہے حضور کی. لیکن ہم جس سلطان بہو کی بارگاہ سے آئے ہیں نا, جتنے پیسے آپ نے دیے یہ ایک ایک روپیہ بھی مجھ پہ حرام ہے. ہمارے مرشد نے ہم سے وعدہ لیا ہے, اور دین کے نام پر جو آئے گا وہ نبی کی امت پہ لگے گا. جتنے پیسے آپ نے دیے یہ اس مسجد حسین میں غریبوں اور یتیموں کے لیے خرچ ہوں گے. جو
جو میں آپ کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں. بابا غلام حیدر کی بڑی خواہش تھی. اس گاؤں کا ایک نوجوان ہمیں آج بھی یاد ہے, حافظ ثاقب, ان بڑی خواہش تھی, اور بھی بڑے لوگ انہوں نے تیار کیے, اور ان لوگوں کی یہ محبتیں کبھی رائگان نہیں جائیں گی. لیکن میں آپ سے یہ آپ کو بھی آفر کرنا چاہتا ہوں, جتنے ایف اے پاس, میٹرک پاس بچے بچی ہیں نا, سلطان بہو لے آؤ اور انہیں کے حال پہ کرم کرو. ہم نے ایچ ای سی, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ایچ ای سی سے ریکگنائز فیصل آباد یونیورسٹی کی افیلیٹڈ ہم بی ایس اسلامیات کا کورس شروع کیا ہے. ایک سال پہ ایک بچے پہ نا 1.5 لاکھ لگتا ہے, لیکن ہم کسی سے 1 روپیہ نہیں لیں گے. ان کو بی ایس میں ایڈمیشن دیں گے, اسلامک اسکالر بنائیں گے, 4 سالوں میں 10 لاکھ ایک بچے پہ خرچ کریں گے, اور اسی دہشت گردی کے خلاف جہاد کریں گے. یہ دعوت ہے, سلطان بہو کے آستانے کی دعوت ہے تمہارے پاس. جتنے 12 پاس پڑے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے جو بی ایس اسلامیات میں, ہمارے پاس باقی ڈگری ہیں, بی ایس اسلامیات میں ہمارے پاس ہم نے داخلہ ایکسٹینڈ کیا ہے. اگلے 4-5 دن ہیں, وہ آ جائیں, کوئی خرچہ نہیں ہے. بہو کے لنگر پہ پلیں گے, اور ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو انشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین تعلیم بھی ہوگی, مدینے والے کا عشق بھی ہوگا. اس لیے فکر کرو, غور کرو, اپنے بارے میں سوچو کس طرف جا رہے ہو. تقریر ختم کر دی. آج میں دربار سلطان, ہمارے شیخ کامل سلطان فیاض الحسن آج ہی تشریف لائے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو وہ خود بھی تشریف لاتے, لیکن چونکہ آج ہی وہ پہنچے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے حکم کیا. ہمیں ان گھر والوں نے دعوت نہیں دی, انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ آئیں. ہمیں بابا غلام حیدر کی دعوت ہے, اور اس دعوت ہم اس روح کے لیے آئے ہیں. تم سے کوئی تقاضا نہیں ہے, کچھ لینا دینا ہی تم سے نہیں ہے, لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں وہ مرد مومن, وہ مرد آہن, وہ نبی کا عاشق, وہ اپنے مرشد پاک کے مشن کا علمبردار. اس نے تم سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ سلطانی کے لاؤ یا کچھ بہو کے نام سے کام کرو. اسے یہی سبق ملا تھا کہ نام مدینے والے کا چلنا چاہیے. بابا زیوکار آج ان کی روح کے اصالے ثواب کے لیے اسی مسجد حسین جس کے وہ نوکر تھے, اور یہ جو پیسے آپ نے دیے یہ اسی بابے کے نام پہ مسجد حسین میں لگیں گے, اور آج اسی مسجد حسین کی طرف سے 11 کروڑ درود میں لایا ہوں, جو آج اس بابے کی روح کو کفایت کر جائے گا. اور اس خاندان کے جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کے حال پہ کرم فرما دے گا. تقریر کا وقت نہیں ہے, پھر بات کبھی ہوگی تو انشاءاللہ بات کریں گے. اور میں سلطان بہو کا ایک بیت پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دعا کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ بھی بڑی جلدی میں ہیں, لیکن آپ کو تو اپنے ظاہر دنیا داری میں مصروفیت ہوتی ہے, اور پھر بندہ مر جاتا ہے, اور پچھلوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے. یہی حال ہوگا تمہارے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی. لیکن کسی کی دعا میں آیا کرو نا, کسی کی دعا میں آیا کرو. بس یہ آخری پیغام لے جاؤ. تو یہ نہ کہا کرو بھائی میں برادری نو منہ وکھانا ہے, اے نہ نو منہ بھائی انہاں تہاڈا منہ ویکھ بھی لیا تے کی کرنا ہے, جڑا تسی پہ کر دیو وہی نہ بھی کرنا ہے. جب جنازہ پڑھ دیو نا علماء بیٹھے ہیں, ایک بات میں اہل علم کو یہ دینا چاہتا ہوں, سمجھ فانوی آ جائے گی. اب بندہ جنازہ پڑھے تو دعا کی تو شروع ہوندی اللہم اغفر. وہ جنازہ تو ویسے آنا ہی چاہیے یار, اچھے مدارس سے ہمارے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں, تو تھانو سارے اتنے مدرسے ہونے سونیا یہ جنازہ بھی نہ پڑھنا آندا ہوئے تو پھر کی حال ہے, اللہ پاک خیر کرے. لیکن تقریباً سب کو آتا ہے, یہ تو ایک ویسے بات میں نے کر دی, نہیں آتا بڑی شرمندگی. اچھا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحجنا. اچھا دعا کس کے لیے کرنی تھی؟ میت کے لیے. تو دعا کر کس کے لیے رہے ہو؟ اور زندوں کے لیے. میں نے سلطان بہو سرکار سے عرض کی, آقا لوگوں کو فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا دعا کا, ان کو اتنا ہی بتا دو کہ کملی والے کی سب سے بڑی سنت تو ہے ہی دعا, باقی باتیں تو بات بھی ہیں. اگر دعا ہی اسلام نہیں ہے تو پھر کیا اسلام ہے؟ اچھا تو اس کی مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ جنازے میں آنے والا اگر آئے نا نیت سے, برادری نمو بکھان نہ آئے, دنیا داری واسطے نہ آئے, کول وچ بہ کے بھی
دنیا داری کا خیال نہ کرے، لیکن دعا آئے اس لیے کہ جانے والے کے ساتھ اور رشتہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا رشتہ مدینے والے کا کلمے کا رشتہ ہے۔ اگر نبی کی امت ہونے کی وجہ سے کلمے کا رشتہ نبھانے آیا، اللہ کی محبت کا رشتہ نبھانے آیا، تو اللہ کہتا ہے اب نبی کی نسبت کی وجہ سے کسی کی دعا میں آنے والوں، کسی کے جنازے میں آنے والوں، کسی کے فاتحہ میں آنے والوں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں، نبی فرماتے ہیں سن اللہ یہ چاہتا ہے کہ جانے والے کی بات بعد میں، لیکن نیت کا خلوص ضروری ہے، لیکن تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے آؤ، مدینے والے کی رضا کے لیے آؤ۔ اب جب دعا میں آؤ گے حینا، اللہ کہتا ہے جانے والے کی بات کروں گا، پہلے تیرا بیڑا پار کر دوں گا۔ میرے دوستو، اس لیے یہ کل خانیاں یہ حسن ہے، یہ دین کا حسن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم لوگ دنیا داری میں گر گئے ہیں، اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، اللہ پاک ہماری نسلوں کو نبی کا نوکر بنائے۔ قادیانیت پوری طرح حملہ آور ہے، لیکن اور جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کی سیاسی پارٹیوں میں ونگ ہیں، باقاعدہ قادیانیت کے ونگ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے انویسٹر ہوتے ہیں، یہ تو بات نہیں کر سکتے، پر آپ اور میں تو مادر پدر آزاد ہیں، ہم تو کسی کے پابند نہیں ہیں بھائی، ہمیں تو بتانا ہے لوگوں کو کہ مدینے والے جیسا کوئی نہیں ہے، کملی والے کے۔ اب بس ایک بیت پڑھتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، جو اس شخص نے جس کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں نا، جو اپنے لیے کر کے گیا بہت کر کے گیا ہے، اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ اس اتنا باپ تو ویسے ہی جدا ہو جائے تو پھر بڑا دکھ ہے، لیکن ایسا باپ جدا ہو جائے جس کی دعائیں بھی ایسی جو پریکٹیکل ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، لیکن کاش سمجھ جائے، آپ کو بھی پتہ چلے، ان کی اولاد کو بھی سمجھ جائے۔ اچھا پچھلے کاڑے بڑے ہوندے نے، او جی موٹ جلدی کرو، جنازے دے بھی، پھر دعا دے بھی، تاکہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، مرگ میں بھی لوگ دنیا داری، اپنی عزت یہ فکر ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا جو چلا گیا، خدا کے لیے اپنے جنازوں میں اپنی دعاؤں میں تو دینداری لے کر آؤ، ہاں تو اپنے بارے میں مت سوچو کہ لوگ تو کیا ناک ہے تمہاری، جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی کیا ناک ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی کیا حیثیت ہے، دین میں کیا حیثیت ہے، تو اس طرف آپ کو خیال ہی نہیں آتا۔ نماز ایک قضا ہو جائے تمہاری، صبح کی فجر جنہوں نے نہیں پڑھی، اپنے بارے میں سوچو نا کیا ہو تم، کہ اللہ نے قبول ہی نہیں، یہ نہیں تم اور میں، میری تمہاری کیا حیثیت ہے، وہ اتنے گر گئے ہیں، وہ اتنا رحمان رحیم، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے نہیں رہا، وہ توفیق ہی نہیں دے رہا ہمیں۔ میرے دوستو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایک سلطان بہو کا بیت سن لیجئے، ہم بہو کا کلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ باہو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بیت جو ہے نا، تمہارے گھر میں کینسر کا مریض ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں کملی والے کا نوکر، اور پیری مریدی کو ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے کہ ایسے ہی کچھ عرصے کی ٹریننگ کے بعد بندہ پیر بن جائے، اور یہ پیری مریدی اندر کا نظام ہے، جس کو نبی خود کھڑا کر کرنا نہ کہے کہ ہن جا میری امت کو لے کے میرے کو آ جاؤ، کوئی پیر شیر نہیں، پیری مریدی آپ ایک روحانی نظام ہے، اور یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو امتی کا بازو پکڑے مدینے والے سے ملا، جو خود نفس کا بندہ ہو، جو خود لوگوں کے سامنے، وہ انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے پریٹینڈ کرتا پھرے، نیک اپن نیک بننے اور بات ہے، نیک ہونا اور بات ہے، بندہ کسی سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں نہ بول سکتا، اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے، کسی کو برا بھلا مت کہیے، باہو کا کلام سنیے، اور عرفوں کے بادشاہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کلام بھی آج تم 4 صدیوں کے بعد راہ پر رہنما بنا لو نا، اللہ تک جانے کا راستہ مل جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کینسر کا مریض ہو، آپ فرماتے ہیں حضور کلام ہی تو ہے، جملے ہی ہے نا، وہ پنجابی دے چند شعر 4 لینے ہی تے ہیں نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہتے ہیں جملے میں آپ لکھے ہوندے تھے، پھر جملے یہ نبی بولدا گیا تے باہو لکھدا گیا ہے، اور جڑی قرآن میں شفا رکھی ہے نا اللہ نے، وہ سارے انہوں نہیں ملتی، مومنین کو ملتی ہے۔ کملی والے نے مجھے پڑھایا ہے، من
تلمیذ رسول رسول من تلمیذ الرحمن الرحمن علم القرآن، نبی نے پڑھایا ہے، وہ قرآن سے شفا مجھے کملی والے نے نکال کر دی ہے، میں پنجابی میں لکھدا پیا پر ایک قرآن دا ترجمہ ہے، تینوں آزما لویا ہے، او تواڈے گھر وچ ڈاکٹر لا علاج کر دین نا، میرا بیعت سن لویا عقیدت نال، شفا نہ ہوئی تے آ کے مینوں پھاڑ لے، آپ کا بیعت پڑھتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کے درجات بہت بلند فرمائے، اللہ پاک اس مرگ کو آسان فرمائے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اللہ بہت آپ حضور سلطان بہو کا یہ آپ فرماتے ہیں جوندے کی جانن او سار مویاندی سو جانے جو مرتا ہو، اور لگتا ہے یہ بندے مرنا کوئی نہیں، بڑیاں ڈاکٹر دے بڑیاں دوائیاں پھر اخیر مرنا ہی پہ جاندے، جوندے کی جانن سار مویاندی سو جانے جو مرتا ہو، قبراں وچ ان نہ پانی او تے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، جڑا کرنا جے نا اپنے ہتھوں ایتھے جو کر کے جانا ہے، ایتھے تیرا دل نہیں کردا مسیح تے 10 روپے دین واسطے، تیرا دل نہیں کردا کسی غریب کی مدد کرن واسطے، ایتھے تیرا دل نہیں کردا جدوں اللہ کولوں منگے تے آ کے مولا سارا کچھ دے دے، جے اللہ دی راہ تے دینے دی واری آوے تے پھر جے میں سارا تو پرانا نوٹ جڑا چلے ہی کدا نا او دعا اللہ دی راہ تے دے دے، اے اپنے اوتے ظلم کردے ہو تسی، اے کسے نال نہیں، او اللہ نو دین لگیا اللہ دی راہ وچ، ویسے اللہ نو تے لوڑ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے طریقہ جو ہی بنایا ہے، مینوں دیو میری راہ وچ دیو، غریباں نو دیو، یتیماں نو دیو، فرمایا جوندے کی جانن سار مویاندی سو جانے جو مردا ہو، قبراں وچ ان نہ پانی خرچ لڑیندا گھر دا ہو، جیڑا کر کے جانا ہے اوہی کل لبنا ہے، ہن سوچ لو کتنا کیتا ہے، اے اپنے بارے وچ آپ سوچو کی کچھ کر چلے، خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بہنا رشتے سارے پیچھے رہ گئے تے اور جناب قبر وچ چھڑ کے آ گئے، دوجا اوتھے جا کے پتہ لگ گیا بھائی اے تے میں کچھ کیتا کوئی نہیں تے ایتھے بھی کوئی عذاب ہی ہے، دوجا عذاب قبر دا ہو، اگے فرمایا نہیں سارے واسطے نہیں، وا نصیب اس دا حضرت باو، اور جیڑا وچ حیاتی مردا ہو، اور جوندے جی جان لے بھائی کل تیرا کی مقام ہے، قبر تیرا مقام ہے، تیرا گھر ہے، تیری جائیداد ہے، یہ زمینیں تیری نہیں ہے، یہ گھر تیرا نہیں ہے، یہ بینک بیلنس تیرا نہیں ہے، اولاد بھی وہی تیری ہے جو تو نے قرآن کے حوالے کر، اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں ہم ان کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں، پر ہمارا دل غمگین ہے، ایک ایسا دوست ایک ایسا ساتھی چلا گیا جو واقعتاً ایمان کا نور رکھتا تھا، اور جب سے ان کی خبر سنی ہمیں تو جنازے کا بھی نہیں پتا چلا، بعد میں پتا چلا ورنہ اس میں بھی ضرور آتے، تو لیکن جب سے خبر سنی ہے آپ یقین کریں ایک ایسے لگا ہے کہ جیسا کوئی جسم کا حصہ جدا ہو گیا۔